پاکستان کی ورسٹائل پاکستان کی ورسٹائل آرٹسٹ عائشہ مبارک کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مشہور امریکی جریدے فورب نے شاندار ٹیلنٹ کے اعتراف میں ان کا نام 30 سال سے کم عمر افراد کی فہرست میں شامل کر لیا. اگر یہ 20 سال سے کم عمر ہوتے تو شاید میں بھی اس میں شامل ہوتا, لیکن بہرحال کوئی بات نہیں. تو عائشہ مبارک ویژول اور فائن آرٹس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیم میں کام کرتی ہیں. فیشن ڈیزائننگ میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے. اچھا, وہ پہلی پاکستانی آرٹسٹ ہیں جن کے آرٹ ورک کو نہ صرف ناسا کے سائنسدانوں نے سراہا بلکہ گزشتہ سال جولائی میں ان کا آرٹ ورک اسپیس ایکس کے ذریعے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن بھی بھیجا گیا. تو عائشہ نے فیوژن آرٹ بھی تخلیق کیا ہے. اب تک وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا نام بنا چکی ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اب زیادہ ہم آپ کا سسپینس اس پہ برقرار نہیں لیں گے. ڈیجیٹل آرٹسٹ عائشہ مبارک. عائشہ, سب سے پہلے تو آپ کا نام بھی اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ, عائشہ مبارک. مبارک ہو آپ کو, اور ظاہر فوربس میں اپنی جگہ بنانا انڈر 30. سو کیسے شروع ہوا, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ, اور اب مطلب ہمیں ذرا بتائیں اپنی جرنی کے بارے میں. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ یہ جرنی دیکھیں آج سے 3 سال پہلے کی ہے, بیکاز آئی بین ورکنگ آن دیز میڈیمز. میں آرٹ بنا رہی ہوں, انوویشن پہ کام کر رہی ہوں, اور میں نے اسپیس ٹیکنالوجیز اس پہ بہت کیا ہے. اب آ کے آئی تھنک یہ اسٹیج آیا جب میری بھی پریکٹس ایک تھوڑی میچور ہوئی ہے, اینڈ دین ناؤ اٹس ان فرنٹ آف ایوری ون. سو اچھا, لیکن اسپیس ٹیکنالوجی اسپیس ایکس پہ بھی گیا, پھر اس کے بعد جناب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں گیا. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ کہ یہ انٹرسٹ اس سائڈ پہ کیسے گیا آپ کا؟ یہ انٹرسٹ اس طرح گیا کہ میں ہمیشہ سے انوویشن پہ کام کرتی تھی. میرا ریسرچ میں ہمیشہ سے رہا ہے انٹرسٹ. تو میں نیو ٹیکنالوجیز کو بہت ریسرچ کرتی ہوں, ان کے اوپر میں پڑھتی ہوں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے اپنی ڈائریکشن ڈیجیٹل آرٹس کی طرف کی, ان ٹاپکس کی طرف کی جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, جیسے لائٹ پولوشن ہے, جیسے ابھی اسپیس پہ کتنا کام ہو رہا ہے, کمرشل اسپیس ٹیکنالوجیز کیا ہیں. تو ان چیزوں پہ میرا انٹرسٹ تھا. تو پھر آہستہ آہستہ میں چلی گئی, اور پھر مجھے جب اپرچونیٹی ملی 2 سال پہلے ٹو بیکم اے کو فاؤنڈر, جو کہ میں میٹا ویژنریز کے ساتھ ہوں, تو پھر آئی تھنک وہ ایک میرا ایسا چانس تھا کہ میرا انٹریکشن ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ میں یہ چیز ایکچولی ایگزیکیوٹ کر سکوں. اس میں پروجیکٹس ود ناسا بھی انوالوڈ ہیں, اسپیس ایکس از ایکچولی ون آف دیم. اور پھر ہم نے اپنا کام جو ہے وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. اچھا, یہ فوربس انڈر 30, what does that mean to you? I mean, یہ کتنی بڑی ریکگنیشن ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, یہ اس سینس میں ریکگنیشن بڑی ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ مطلب آئی ایم 26 اور پھر ہو جائے گا. بٹ ان اے وے I think the recognition itself, that's not important. The journey is important, right? تو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کام, آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کا امپیکٹ آئے گا نہیں آئے گا. آپ تو بس کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آپ کا انٹرسٹ ہے, یا آپ سوشل امپیکٹ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا آرٹ ورک کون سا تھا جسے ناسا اور سائنسدانوں نے سراہا؟ ایک آرٹ ورک نہیں تھا, اٹس اے پروجیکٹ, رائٹ. تو پھر وہ جو لاسٹ ٹائم گیا تھا اس کا نام تھا پروجیکٹ میلتھ 2. ٹھیک ہے, اینڈ یہ CRS-25 راکٹ کا پارٹ بنا اسپیس ایکس کا. یہ پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ اٹس ناٹ جسٹ ون آرٹ ورک, ملٹیپل آرٹ ورکس گئے ہیں اور دوسرے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس بھی گئے ہیں. تو اس کے ساتھ پاکستان سے میں نے ریپرزینٹ کیا تھا, اینڈ دین اٹ وینٹ آف. اچھا, اور پاکستان میں اگر ہم اس اعتبار سے بات کریں, بیکاز دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ اباؤٹ اٹ, تو اور بھی لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے زیادہ یا نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں اسپیس انڈسٹری, اور obviously آپ کو پتا ہے کہ اسپیس ٹیکنالوجیز تو ہے ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی, بٹ آئی ہوپ کہ یہ چینج ہو, بیکاز someone has to come, اور ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز اویئرنیس اس کی جب ہوگی تو تبھی ہوگا نا کام. تو آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ از اویئرنیس. ہم ابھی اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں. ہم اس کی جتنا اس کی اویئرنیس کریں گے, جتنا اس چیز کو پروموٹ کریں گے, یہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند ہے. بیکاز پوری دنیا کیا انہیں بتایا جائے کہ کمرشل اسپیس اب اتنا ایک فورن کانسیپٹ نہیں رہا. جیسے ہمیں لگتا تھا اسپیس تو انریچیبل ہے, اسپیس تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے, یو نو, ایک آئیڈیا تھا. بٹ ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ یہ چیز آپ دیکھیں نا, انٹرنیشنلی کتنی اسپیس ایجنسیز آ گئی, کتنا کام ہو رہا ہے, اور وہ اسپیس ایکسپلوریشن کو اس طریقے سے ایکسپلور کریں کہ یہ تو ایک ریالٹی ہونے والی ان اے فیو ایئرس. ٹھیک ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کو اگر ہم یہاں بھی لے کر آئیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بیکاز ابھی سائنس میں, ہیلتھ کیئر میں, آرٹ میں, میوزک میں, یہ ساری ٹیکنالوجیز, اینڈ obviously AI اینڈ مشین لرننگ, میں اس کو بھی کاؤنٹ کروں بیکاز پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری انڈسٹریز اسی وقت پروگرس کریں گے اگر یہ مل کے کام کریں آپس میں, ایک دوسرے سے کولیبوریشن ہوگی. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ دس از ویری ٹرو, کیونکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کام کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملکوں کو اپنی ٹیکنالوجی بنانا پڑتی تھی اپنا کوئی مصنوعی سیارہ بھیجنے کے لیے, سیٹلائٹ اپنا بھیجنے کے لیے. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ویدر سیٹلائٹ ہو یا کوئی بھی ہو,
ہر ملک بھیج سکتا ہے, دوسرے ملک اس کے لیے کوآپریٹ کر سکتے ہیں, کمپنیز موجود ہیں جو کر سکتی ہیں. ایون یہ کہ اسپیس سے آپ کی زمین کا چپا چپا تھرو سیٹلائٹس دیکھا جا رہا ہوتا ہے, فل ٹائم کوریج ہے, اسپیس ویدر ہے, سب کچھ یہ کور ہو رہا ہے اسپیس کے تھرو. یہ ساری چیزیں اسپیس کے تھرو ہو رہی ہیں. اچھا, واٹ آر یور پلانس فار دی فیوچر؟ ابھی فار دا فیوچر دیر آر لاٹ آف پلانس وین اٹ کمز ٹو, اگین میں نے جیسے بولا اے آئی پہ میں کام کر رہی ہوں, اور ابھی جو پروجیکٹس میرے جس کے لیے میں اگین پیشنیٹ بھی ہوں, اور یہ جو میں 2 ایئر سے ریسرچ کر رہی ہوں وہ ہے اسپیس سوٹس کی ریسرچ, اور اس کو اس طریقے سے شوکیس کرنا کہ ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم اپنے کلچر کو بھی ریپرزینٹ کریں ایز اے پاکستانی, بٹ آلسو تھنکنگ کہ ہم لوگ گلوبلی کہاں جا رہے ہیں. اب آپ اس اینگل کو اگر اسپیس سوٹ ڈیزائننگ کے تھرو شو کریں, دیٹس واٹ آئی ایم ایکسپلورنگ ایز این آرٹسٹ, ٹھیک ہے. اور اسپیس سوٹس کے اندر پھر بایو سوٹس آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اسپیس میں تو فنکشنل سوٹس چاہیے, تو اس کے ڈفرنٹ اینگلس نکل کے آ رہے ہیں جس کو میں بھی ایز این آرٹسٹ ایکسپلور کر رہی ہوں. لائک دیٹس مائی پرسنل پریکٹس, جو کہ فوربس میں بھی جس کے بارے میں آیا. تو ویسے ایک کامن آدمی کے لیے واٹ از ڈیجیٹل آرٹ؟ ڈیجیٹل آرٹ, ڈیجیٹل آرٹ از اینی آرٹ دیٹ بیسکلی یوزز ٹیکنالوجی. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ یہ سافٹ ویئر یوز کریں گے تو وہ ڈیجیٹل آرٹ ہے, بیکاز یہ ڈیفینیشن بہت جلدی چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہر دن نیو سافٹ ویئر نیو ٹولز آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو اس ریسرچ کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ کی ڈفرنٹ ڈیفینیشن ڈفرنٹ آرٹسٹ کے لیے ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ جس طرح سے آج کل بہت سے لوگ اے آئی پہ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ بھی کر رہے ہیں اپنی چیزوں میں, لیکن دیر آر سم پیپل ہو آر اوفینڈیڈ بائی اٹ, وہ تھنک کہ وہ ان کی جگہ لے سکتی ہے. تو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیئر اتنا کیوں ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ ہمیں فیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دیر از اے فیئر بیکاز یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, بٹ ہمیں فیئر کنٹرول کا ہوتا ہے, فیئر آف لوزنگ کنٹرول نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, جب انٹرنیٹ آیا تھا اس وقت بھی تو ہمیں تھا کہ یہ کیسے ہمارے ایکچوئل جو ہمارے ملنا جلنا ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو کہ ہوا. بٹ آپ دیکھیں اس کے برعکس ہمیں یہ بھی تو دکھا کہ ہم لوگوں نے وہ چیزوں سے ان لوگوں تک پہنچ گئے انٹرنیٹ کے تھرو جو ہم نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو فوکس آن دا برائٹ سائڈ. ٹیکنالوجیز تو آئیں گی, ہمیں اسے لائک ڈرنا نہیں ہے, ہاں ہمیں اڈیپٹ کرنا اور ہمیں اس کو ایتھیکلی اڈیپٹ کرنا. دیٹس دا تھنگ کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کسی کا بھی آرٹ پکڑ کے پلیجرائز کر لیں, دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ تو اس کے اے آئی سے پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہ اے آئی کے بعد آپ نے ان چیزوں کو انہینس کرنا, ان چیزوں کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب اے آئی آ گیا تو ہماری جابس چلی جائیں گی. ایون اف اٹس دیٹس گوئنگ ٹو گو, آپ کے پاس نیو جابس ہو جائیں گی. انسان اور کریٹو کام کرے گا, انسان کو لیبوریس کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دیٹس دا گڈ پارٹ. سو عائشہ, تھینک یو سو مچ, اور ہم آپ کو کہیں گے وش یو گڈ لک فار یور فیوچر انڈیور, اور آپ ایسے ہی پاکستان کا نام بناتی رہیں. اور آپ 30 کیا, اب آپ آئندہ بھی ہمیں اسی طریقے سے ان لوگوں میں فہرست میں شامل ہو جو ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کے کوئی کام کر رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے انفلوئنشر ہو رہا ہے. ایسا کام کرنا جو بہت ریئر ہو, جس کی اتنی انفارمیشن نہ ہو, وہ عائشہ نے کر کے دکھایا. تھینک یو سو مچ عائشہ.